السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس وقت خصوصاً پاکستان کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے وہ آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں، اور ہمارے لیے بڑے دکھ کا مقام بھی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی مصیبت کے اندر ہیں، تنگی کے اندر ہیں، اور ہم ان کے لیے کچھ خاص کر نہیں پا رہے۔ کرنے والے اللہ کے بہت سارے بندے وہاں پر پہنچ کر ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ سیلاب زدگان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کروں گا کہ اگر سیلاب آ جائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں، اس قسم کی آفتیں بلائیں آ جائیں، تو پھر ہمارا کیا حق بنتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، جس طرح سے اس وقت سیلابی صورتحال ہے، اس میں ہمارا کرنے کا سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا گمان اپنے اللہ کے بارے میں اچھا کر لیں، درست کر لیں، بہتر کر لیں۔ ہمارا گمان اللہ کے بارے میں جب اچھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیلابی صورتحال سے انشاءاللہ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے کہ وہ مالک ہے، وہ کئی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر اکثر عموماً ہمارے مسلمانوں کے اپنے رب کے بارے میں گمان خراب ہو چکے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا لوگوں سے، کئی کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں کب ترس آئے گا، پتہ نہیں اللہ کس بات کی ہمیں سزا دے رہا ہے۔ اس قسم کے جو جملے ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہیں، بچیے۔ یونس علیہ السلام کی تکی آزمائش کیسی تھی؟ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندروں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس قدر بڑی مصیبت اور پریشانی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے گلہ و شکوہ نہیں کیا تھا کہ اللہ کہاں پھنسا دیا، ایسا کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس پریشانی سے مجھے نجات دے دے۔ لا الہ، تو ہی الہ ہے، الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک، تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو جب ہمارا بھی یہی رویہ ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اس حوالے سے ہمارا کرنے کا دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، جیسا کہ ابھی یونس علیہ السلام کی دعا سے ہم نے سیکھا کہ انہوں نے وہاں پر اللہ کا گمان بھی اچھا رکھا، اور اس میں انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی اس خطا کا اعتراف کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، آئی ہوئی تنگی پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس سیلابی صورتحال میں ہمارا کرنے کا اہم ترین تیسرا کام کثرت دعا ہے۔ کثرت کے ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، جتنے بھی اس وقت سیلاب کے اندر پریشان ہیں، پھنسے ہیں، یا جن کے جو نقصان ہوئے ہیں، سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اور جو انبیاء کرام کی دو دعائیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور جب ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے، اس موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اس دعا کو مکمل طور پر یاد کریں۔ اور اس حوالے سے کرنے کا چوتھا اور سب سے اہم ترین کام وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کریں، استغفار کریں۔ جہاں مصائب سے بچنے کی دعائیں کرنی ہیں وہاں پر کثرت کے ساتھ استغفار بھی کرنی ہے۔ اور قرآن حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصیبتیں اور آفتیں جس قدر اللہ تبارک تعالیٰ استغفار کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں، کوئی اور عمل اتنا نہیں ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آفتوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہوں۔ تو کثرت استغفار کو لازم پکڑ لیجئے، آپ کی زبان ہمیشہ استغفر اللہ سے تر ہو۔ اور اس حوالے سے کرنے کا ایک اہم ترین
اور پانچواں کام یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے مسلمان بھائی سیلاب کے زد میں آئے ہیں اور گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا جس قدر ہو سکتا ہے ان کے ساتھ دل کھول کے تعاون کریں۔ وقت کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، یا کسی بھی انداز میں آپ ان کے ساتھ جو بھی تعاون کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے سیلاب کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جتنے بچے ہوئے ہیں ان کو اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان تمام مصائب اور آفات سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔